بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک ملک، بظاہر چھوٹا سا ملک، پوری دنیا پر بازی لے گیا۔ یہ ملک کون سا ہے اور یہ کس طرح پوری دنیا پر بازی لے گیا؟ خاص طور پر مسلمان ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مسلمان ملک نے، جس کا نام سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے جو شہزادہ محمد بن سلمان، جو ان کے وزیر اعظم اور ولی عہد بھی ہیں، انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کو 12 گھنٹے انتظار کروا کر ان سے ملاقات کی۔ جی ہاں، شہزادہ محمد بن سلمان، جنہیں لوگ MBS کے نام سے جانتے ہیں، اینٹنی بلنکن جو امریکی وزیر خارجہ ہیں، وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے اور ملاقات طے تھی پیر کی شام کو۔ ان کو انتظار کروایا 4 گھنٹے 5 گھنٹے، پھر اگلے روز یعنی منگل کی صبح ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے آغاز پر امریکی وزیر خارجہ پر یہ واضح کیا کہ ہم اسرائیل کے اوپر حماس کی جانب سے کیے جانے والے اس حملے کی قطعاً مذمت نہیں کریں گے جس کے جواب میں اسرائیل نے نہتے اور معصوم فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس کے علاوہ ایجپٹ دوسرا ملک ہے جس نے مذمت کرنے سے انکار کر دیا، اور 5 دنوں کے اندر 6 مسلمان ممالک کا دورہ کرنے والے امریکی وزیر خارجہ بالآخر وہاں پر پہنچے، اسرائیل میں دوسرے دورے پر، اور اسرائیلی وزیر اعظم کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ غزہ میں زمینی حملہ نہ کریں۔ اور اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اس سے چند گھنٹے بعد امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اسرائیل جائیں گے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ امریکہ میں، جی ہاں، اس معذب ملک میں ایک 6 سالہ فلسطینی بچے کو محض اس لیے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا کہ وہ بچہ فلسطینی تھا، مسلمان تھا۔ یہ ہے امریکہ، معذب ملک۔ تھمبنیل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے اسرائیل کی حمایت کرنی ہے، مغربی ممالک نے، آپ اسرائیل کو لینڈ دے دیں، جگہ دے دیں، لیکن مسلمانوں کے خون سے کھیل رہا ہے اسرائیل، اور مغرب خاموش ہے۔ مغرب کے ممالک کی حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں، مظاہرے تو وہاں پر بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو، انہوں نے اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ ملک بدر کر دیا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اسرائیلی سفیر کو کولمبیا چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ اگر ضروری سمجھا گیا، مناسب سمجھا، تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ختم کر دیں گے۔ یہ کولمبیا کے صدر کا کہنا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی ایسے ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات یا کسی بھی قسم کے تعلقات نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا چاہتے، جو ملک انسانیت کے قتل عام یا نسل کشی میں ملوث ہو۔ یہ ہے پوری دنیا میں واحد ملک جس نے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مغربی ممالک کو، تو ایک طرف چھوڑیں، نہ قطر کے بھی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، بحرین کے، UAE کے، ایجپٹ کے، جتنے بھی مسلمان ممالک، سوڈان کے جتنے بھی مسلمان ممالک کے تعلقات ہیں، ان میں سے کسی ایک میں اتنی ہمت، جرت، غیرت نہیں جاگی کہ وہ اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا حکم جاری کر سکتے۔ تو بات وہی کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کتنے دن گزر چکے ہیں، اور 18 جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، 18 اکتوبر کو OIC کا ہنگامی اجلاس
منعقد ہوگا۔ اس سے پہلے عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، 22 کے 23 ممالک ہیں، انہوں نے مذمت کی، وہی نشستن گفتن برخاستن۔ اب دیکھتے ہیں 18 تاریخ تک کتنا قتل عام ہوا، کتنے معصوم بچوں کی جانیں چلی گئیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنی عورتیں موت کے منہ میں چلی گئیں، لوگ سسک رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، ہر چیز کو ترس رہے ہیں، اسپتالوں میں گنجائش نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی جیٹ طیاروں کی بمباری جاری ہے، اور OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس خاموش تماشائی ہے۔ یہ ہے مسلمان ممالک کے حالات۔ تو پھر چھوٹا سا اسرائیل جس کی آبادی بمشکل 1 کروڑ ہوگی، اور اس میں بھی مسلمان بھی شامل ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ دنیا میں 56 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ان کی آبادی تقریباً 1.25 ارب بنتی ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ اگر یہ لوگ 5 لیٹر پانی اتنی آبادی والے لوگ یا نہتے وہاں پر چلے جائیں تو اسرائیلیوں کا کیا ہوگا؟ لیکن مفادات، جی ہاں، پوری دنیا میں یا مفادات یا غیرت حمیت کا مر جانا۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔